عید کی صبح اٹھتے ہی جو لڑکیاں یہ 3 کام کرتی ہیں وہ پورا سال روتی رہتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج کے سبق کا عنوان سن کر شاید آپ کو حیرت ہو، مگر یقین جانیں یہ کوئی ڈراؤنی کہانی یا فرضی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جو برسوں سے آپ سے چھپائی گئی۔ عید کی صبح اٹھتے ہی جو لڑکیاں یہ 3 کام کرتی ہیں وہ پورا سال دکھ، تکلیف، پریشانی اور بے سکونی کا شکار رہتی ہیں۔ جس دن صبح کی پہلی کرن ان لوگوں کے لیے رحمت کا پیغام لاتی ہے جنہوں نے تقوی، صبر اور عبادت سے رمضان کو گزارا ہوتا ہے۔ میرا اللہ عید کی صبح اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے کس حال میں میرے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ میرے حکم پر روزے رکھتے رہے، راتوں کو جاگتے رہے، اپنی خواہشات کو روک کے رکھا اور یہ انعام کے مستحق بن گئے ہیں۔ اس نے پورا رمضان خود کی حفاظت کی، اپنے نفس کی غلامی سے خود کو بچایا، محفوظ رکھا، راتوں کو قیام کیے، دنوں کو روزے رکھے اور اب یہ انعام کے مستحق بن گئے ہیں۔ فرشتے گواہی دیتے ہیں اور عرش پر اعلان ہوتا ہے کہ بخش دیا تمہیں، معاف کر دیا تمہیں، تمہارے گناہوں کو یوں مٹایا گیا ہے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ دن صرف تہوار نہیں، یہ اس رب کی رضا کا اعلان ہے جو ہر اس دل کو پسند کرتا ہے جو اس کے لیے جھکا رہتا ہے۔ عید کی صبح ان آنکھوں کے لیے سکون کا لمحہ ہوتی ہے جو رمضان میں آنسو بہاتی رہی ہوتی ہیں، ان قدموں کے لیے راحت کا تحفہ ہوتی ہے جو سجدوں میں گرے ہوتے ہیں، اور ان زبانوں کے لیے پیغام برکت ہوتی ہے جو تلاوتوں سے تر ہوتی ہیں۔ یہ دن ان بندوں کے لیے خوشخبری ہے جو دنیا کے ہجوم میں بھی رب کو یاد رکھتے ہیں، اور ان گھروں کے لیے رحمت ہے جہاں عید کا آغاز قرآن کی تلاوت اور شکرانے کے سجدے سے کیا جاتا ہے۔ عید کا دن رزق میں وسعت، دلوں میں محبت اور گھروں میں سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ دن معمولی نہیں بلکہ یہ دن فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کی قربت اللہ کے ساتھ کیسی رہی، عرش والے کا کرم کیسا برستا ہے۔ یہ عید کے دن ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ جو لڑکیاں اور عورتیں اس دن کی عظمت کو سمجھ لیتی ہیں ان کے نصیب میں وہ برکتیں لکھی جاتی ہیں جو ساری دنیا بھی مل کر اسے نہیں دے سکتی۔ عید کی صبح صرف سورج نہیں چمکتا بلکہ اس گھر کی قسمت بھی جگمگا اٹھتی ہے جہاں دل پاک، زبان ذکر سے تر اور آنکھیں اللہ کے خوف سے بھیگی ہوتی ہیں۔ یہ دن ان لوگوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہوتا ہے جن کے دل دنیا کی چمک دمک کی بجائے رب کی رضا کے لیے دھڑکتے ہیں۔ پیاری بہنوں، ان 3 کاموں کو میں ایک کہانی کی صورت میں آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ مطلب کہ یہاں پر میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو صرف ایک ماں کا دکھ نہیں بلکہ ہر اس بیٹی کے لیے آئینہ ہے جو عید کی خوشیوں میں رب کو بھول جاتی ہے۔ میں آنسو تھے اور بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ رو کر حضرت حکیم لقمان کے سامنے بیٹھ گئی اور اپنی حالت زار سنانے لگی۔ اس نے اپنی بیٹی کے موت کا واقعہ سنایا۔ کہا، حضرت میری بیٹی عید کے دن خوشحال تھی۔ عید کے دن اس نے اچھا جوڑا پہنا، اچھے کپڑے پہنے، نیا سوٹ پہن کر وہ پری لگ رہی تھی، بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور میں اسے ہر نظر سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حضرت میری بیٹی خوبصورت تھی، عید کے دن اس نے بہت زیادہ جشن منایا، بہت زیادہ خوشیاں منائی، لیکن عید کے 1 مہینے بعد وہ اتنی زیادہ بیمار ہوئی کہ آخر کار موت کے گھڑے میں چلی گئی، موت کے منہ میں چلی گئی۔ میری بیٹی فوت ہو چکی ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے اس عورت کی حالت دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس لے کر فرمایا، اے عورت، تیرا دکھ سچا ہے، تیرا درد واضح ہے، مگر جان لے یہ دکھ ایسے ہی نہیں آیا، یہ اس وقت کا بدلہ ہے جب تمہارے گھر میں عید کی صبح کو 3 کام کیے گئے جن کے بعد اللہ کی رحمتیں واپس پلٹ گئیں۔ عورت نے چونک کر سر اٹھایا مگر خاموش رہی۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں جو 3 کام کیے گئے تھے ان میں سے پہلا کام یہ تھا
جو اکثر لڑکیاں کرتی ہیں عید کے دن، عید کی صبح آنکھ کھلتے ہی بغیر وضو بغیر نماز اللہ کا نام لیے سب سے پہلے موبائل فون ہاتھ میں اٹھاتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، وہ لمحہ جب عرش سے رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور اللہ کے فرشتے زمین پر برکتیں بانٹنے آتے ہیں، اس لمحے اگر ایک لڑکی رب کی یاد کے بجائے تصویروں، سٹیٹس، فیشن اور پوسٹوں میں کھو جائے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت کے دروازے بند کر لیتی ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، جس دن کی شروعات اللہ سے نہ ہو اس میں برکت کبھی نہیں آتی، اور جس کی عید کی صبح دنیا پرستی سے ہو اس کی سال بھر کی دعائیں بھی کبھی قبول نہیں ہوتی۔ پیاری بہنوں، جو لڑکیاں عید کی صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے موبائل فون اٹھاتی ہیں، وہ دراصل اپنی قسمت کی چابی خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتی ہیں۔ ایسے وقت میں جب اللہ آسمان سے اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جب فرشتے برکتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، اس وقت اگر کسی کی انگلیاں سکرین پر چل رہی ہوں تو یقین جانیں اس کی دعائیں عرش تک کبھی نہیں پہنچتی۔ میرا اللہ فرماتا ہے، جو میرے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے میں اس کے لیے تنگ زندگی مقرر کر دیتا ہوں۔ آج ہر دوسری لڑکی زندگی میں بے سکون کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے سجدے چھوڑ کر سکرولنگ شروع کر دی ہے۔ اس نے نماز میں جھکنے کی بجائے جو انگلیاں قرآن کی سطروں پر پھرنی چاہیے تھیں وہ اس نے سکرولنگ پہ لگا دی ہیں، موبائل کی سکرینوں پر لگا دی ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس شخص کا دن اللہ کے نام سے شروع نہ ہو وہ دن اس کے حق میں وبال بن جاتا ہے، اور آج کی بیٹی اگر عید کے دن بھی رب کو بھول جائے تو پھر باقی دنوں کی حالت کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے۔ میری پیاری بہنوں، وہ لمحہ جب دل اللہ کی طرف مائل ہونا چاہیے، اس لمحے اگر ایک بیٹی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بار بار اپنے آپ کو دیکھے، تصویریں بنائے، دوسروں سے بڑھ کر خود کو نمایاں کرنے کی کوشش کرے تو یہ صرف فیشن نہیں، یہ رب کی ناراضگی کی پہلی سیڑھی ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، جس دل میں دکھاوا آ جائے اس دل سے عاجزی رخصت ہو جاتی ہے، اور جس آنکھ کو اپنے کپڑے خوبصورت لگنے لگیں، اپنا آپ خوبصورت لگنے لگے، اپنی زینت خوبصورت لگنے لگے، اس آنکھ کو قیامت کے دن شرم کا لباس کبھی نصیب نہیں ہوگا۔